اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 42 سے آج ہم آیت نمبر 44 تک پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آیت نمبر 41 کو ایک مرتبہ اور دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں یہ جو بات آ رہی تھی نا کہ اچھا ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 41 میں کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا رسول اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمین نہ ہوں، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الکفری، کفر میں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور ہم کس چیز میں، یعنی منافق کس چیز میں دوڑ دھوپ کر رہے تھے؟ کفر میں۔ اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں تھوڑا سا اس کا مطلب اس کو سمرائز کر دوں اس آیت کو، کیونکہ یہ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں جائزہ یہ لینا چاہیے کہ ہم نے دوڑ دھوپ کس میں کرنی ہے، ہم نے باغ دوڑ کس میں کرنی ہے، ہم نے صحیح کس میں کرنی ہے، ہم نے کوشش کس میں کرنی ہے، ہم صورت کس چیز میں کرتے ہیں۔ کیا آیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کام یا سستی ہے ہمارے اندر؟ وہ کر رہے ہیں کفر میں۔ ان لوگوں سے قالو جو کہتے ہیں آمنا، جنہوں نے اپنے منہوں سے منہوں کا ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے، اور ان میں سے جو یہودی بن گئے۔ سماعون کا میں دوبارہ ذرا اس کو کر دوں کہ سماعون کے دو معنی ہوتے ہیں، بہت زیادہ سننے والے، بہت زیادہ قبول کرنے والے۔ بلکہ آپ اکثر جب آپ نیکسٹ کبھی پڑھیں یا پڑھائیں تو ان دونوں معنیوں کو ہی آپ لیں گے۔ قبول کرنے والے کیسے کہ سما جو ہے نا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ سما ایک ہوتا ہے سامعہ، ایک ہوتا ہے سما، ٹھیک ہے؟ اس میں شدت ہے۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ بالغہ کسے کہتے ہیں؟ پہنچا ہوا، یعنی اس میں شدت ہے۔ تو سماعون میں شدت ہے، بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ قبول کرنے والے۔ کس چیز کو؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں للکذب، جھوٹ کو، جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے بھی ہیں اور اسے مان بھی لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اس کا معنی تھا۔ وہ سماعون اور بہت زیادہ سننے والے ہیں لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے۔ آخرین، یہ دوسری قوم کون سی ہے؟ کس کے لیے؟ یہ یہود ہے۔ ان کے لیے، ان کے یہ جو بڑے تھے یہ اپنے چیلے اور اپنے جاسوسوں کو اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بھیج دیتے کہ جاؤ سن کے آؤ کہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ خود کیوں نہیں آتے تھے؟ اس وجہ سے نہیں آتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، ہمارے پاس بہت نالج ہے اور ہم نہیں وہاں جائیں گے۔ تکبر کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی کی مجلسوں میں اکثر داخل نہیں ہوتے تھے، اور اکثر تو بیٹھے ہوتے تھے تو بھی منافق ہوتے تھے۔ نہیں آئے، لم یاتو کا نہیں آئے وہ آپ کے پاس۔ آگے جو ہے وہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، من بعد مواضعہ، بعد ان کی جگہوں کے۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں ان اوتیتم، اگر تم دیے جاؤ ہذا یہ تو تم لے لو، اور اگر نہ دیے جاؤ تو چھوڑ دو۔ ومن یرد اللہ فتنہ، اچھا یہاں پہ جو فتنہ کا لفظ آیا وہ کس لیے آیا؟ اصل میں تو فتنہ کا لفظ آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ فتنہ کا کیا معنی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فتنہ کے بھی معنی جب ہم پہلے وہ ایک بار پڑھ رہے تھے، یاد ہوگا آپ کو، میں نے بتایا تھا کہ فتنہ کے ڈفرینٹ معنی آتے ہیں، کانٹیکس کے حساب سے فتنہ کا معنی لگتا ہے۔ کئی جگہوں پر کسی چیز کو فتنہ کہا گیا، کئی جگہوں پہ کسی چیز کو فتنہ کیا۔ اور وہ جو ارادہ کر لے اللہ اس کی خرابی کا، اس کو عذاب دینے کا، اس کو سزا دینے کا، ٹھیک ہے؟ ایک اتنی فتنہ آزمائش، اور یہاں پہ آ رہی ہے اللہ کا عذاب، اللہ اس کو خراب کر دے یا اللہ اس کو سزا دے دے۔ تو آپ پھر ہرگز اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے کسی بھی چیز کا۔ یہی وہ لوگ ہیں
کہ وہ جو نہیں چاہا اللہ نے ان یطہر قلوبہم، ان کے دل پاک کر دے. اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کی مشیت میں یہ بات تھی، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. انہیں آپ دنیا میں بھی واپس دوبارہ بھیج دیں تو تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان کے لیے پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو بدل دیتے ہیں اور اپنی من مرضی کے جو ہے احکامات وہ لاتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے ہیں، باقی چھپا جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. منہوں سے کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین کی مثال. آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کو واضح بھی کیا ایک صورت میں. کون سی صورت ہے وہ؟ جس میں اللہ نے منافقون کے علاوہ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کے ان کے لیے ہر حکم رکھ دیے. اسی لیے تو سورہ توبہ ان کو اچھی نہیں لگتی. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ صحابی کون سے تھے کہ جن کو اللہ کے نبی نے نام بتائے گن کے منافقین کے؟ کون تھے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو لکھ لیجئے گا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے. تو عمر فاروق نے کیا فرمایا کرتے تھے؟ قسم دی. تو حذیفہ ہاں جی کہ حذیفہ قسم ہے تمہیں، یعنی وہ قسم دیا کرتے تھے کہ مجھے بتا دو. اب یہ دیکھیں وہ کون ہے؟ امیر المومنین. اور وہ پوچھ رہے ہیں حذیفہ مجھے تھوڑا سا بتا دو کہ نام میرا تو نہیں لسٹ میں شامل ہے. تو پھر دیکھتے کہ نماز جنازہ کس کس کی پڑھ رہے ہیں. اچھا، تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے. ٹھیک ہے، کیا ٹھیک. آگے چلتے ہیں ہم اس آیت کو. بس اتنا ہی میں نے اس کو دوبارہ ذرا ڈسکس کرنا تھا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سماعون. اب دوبارہ آ رہا ہے سماعون. بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں. بے شک تھوڑا سا اوپر لکھ لیجیے. بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں. کس کو؟ جھوٹ کو. سننے والے بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں. جھوٹ کون سا؟ یہاں پہ کون سے جھوٹ کی بات کی گئی؟ کچھ یاد ہو آپ کو؟ یہاں پر کون سا جھوٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سب سے پہلے سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا. سب سے بڑا جھوٹ کہ اللہ پہ بہتان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا. اور سب سے بڑے جھوٹ کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دینا. یہ دوسرا جھوٹ ہے. پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ سننے والے. اللہ نے دیکھو الفاظ جو یہاں پر استعمال کیا ہے سماعون، اور بہت زیادہ قبول کرنے والے. اکالون پھر آ گیا مبالغہ کا صیغہ. اکلا کسے کہتے ہیں؟ کھانا. یہاں ہے اکالون، مبالغہ کا صیغہ ہے. اکلا سے نکلا ہے. للسحت، سحت کسے کہتے ہیں؟ سحت اصل میں کسی چیز کو اس کی جڑ سے اکھاڑ لینا. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ یعنی کسی چھلکے کو نا اس کی جڑ سے ایسے اکھاڑ لینا. آپ جب کینو کھاتے ہیں تو آپ اس کو کہاں سے چھیلتے ہیں؟ اس کے چھلکے کو اوپر سے، اکثر نیچے سے چھیلتے ہیں، اوپر سے نہیں چھیلتے. اکثر اوپر سے چھیلتے ہیں جب سے اس کا وہ فوری چھلکا. اور اسی طرح بنانا، کیلا وغیرہ بھی اسی طرح ہی. ٹھیک ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو آسانی ہو جائے، فوری چھیلا جاتا ہے. اکثر یہیں سے اس طرح ہوتا ہے. آپ جب کچھ شکرکندی وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں سخت اسے کہا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے، کسی چیز کے چھلکے کو اس کی جڑ سے نکالنا. اچھا، اصل میں حرام کیوں اس کو کہا گیا؟ اصل اس کا مطلب ہے رشوت. یہاں پہ رشوت آئے گا کیونکہ آگے واضح ہو جائے گا. حرام کیوں کہا گیا اس کو؟ حرام جو ہے نا وہ جڑ ہی ختم کر دیتی ہے. وہ آپ دیکھیں کہ کوئی اپنے بچے کو حرام کھلا رہا ہے تو اس کی جڑیں خراب کر رہا ہے. اس لیے اس کو سخت کا لفظ یہاں پہ حرام نہیں آیا، یہاں پہ سخت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لیا. کسی چیز کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دینا. لسخت حرام کو، یعنی بہت زیادہ کھانے والے ہیں رشوت. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں کہ یہاں پہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے.
پھر جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں، جی بھر بھر کے. اچھا ہاں جی، سماعون کا یہاں پہ معنی لکھا ہوا ہے بہت زیادہ سننے والے اور جاسوسی کرنے والے. ٹھیک ہے، قبول کرنے والے، جاسوسی کرنے والے، اور ایک اور معنی بھی لکھا ہوا ہے دوسری بات، اور قبول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دونوں معنی آ رہے ہیں، سننا قبول کرنا اور جاسوسی کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے. اچھا، سحت اس لیے کہا گیا، اس کو رشوت بھی کہا گیا ہے کہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے کہ بہت زیادہ کھانے والے ہیں رشوت کو یا حرام کو. فَإِن جَاءُوكَ پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس. رشوت کیسے کھانے والے تھے کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو تو انہیں حکم ٹھیک لگتا تھا، جو ان کے بڑے جیسے جہاں پہ سے انہیں مفاد پورا ان کا فائدہ ملتا، تو وہاں سے وہ ان کے مرضی کا ان کا مسئلہ بیان کر دیتے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے جو بڑے ہوتے تھے، جو وہاں کے امراء ہوتے تھے اور سردار ہوتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے اسی کا مطلب وہ کر دیا مسئلہ بیان، جیسے آج علماء کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 450 آیات ہیں جو نہیں ہیں سب. اب قرآن دیکھو 450 آیات کہاں ہیں. ایک عالم بھی ٹھیک ہے بہت سارے بیان بھی کریں، لیکن اس طرح نہیں بیان ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے، اور جو کرتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، اسے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے. سب پڑھے نظر بند ہوئے پڑھے ہیں. یہ ہے مفاد کے جہاں سے ملا ہے آپ نے اس کا مسئلہ بیان کرنا ہے، ادروائز آپ نے مسئلے کو چھپا دینا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، بس یہ ہے رشوت، یہ ان کی رشوت تھی. فَإِن جَاءُوكَ پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم تو فیصلہ کیجئے، بَيْنَهُم درمیان ان کے، او اعرض یا اعراض کیجئے عنہم ان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اس بات کا دے دیا، چاہے آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں، حکم ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے. فَاحْكُم حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، حاکم بھی یہیں سے نکلا ہے، محکمہ بھی یہیں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، محکوم بھی یہیں سے نکلا ہے، یہ سب الفاظ یہیں سے نکلے ہیں. تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ چاہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا چھوڑ دیں. آپ پیچھے یہ سارا ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ کیا ہوا تھا. اب آپ بتا دیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، رجم کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، یا ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. اچھا فَإِن حَكَمْتَ پس اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم تو فیصلہ کیجئے، بَيْنَهُم درمیان ان کے، بالقسط انصاف کے ساتھ. اگر آپ نے ان سے اعراض برتنا ہے، اعراض برتیے. اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر فیصلہ آپ نے انصاف کے ساتھ کرنا ہے، پھر ایسے نہیں کرنا. قسط انصاف. ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین، اللہ بہت محبت یعنی محبت رکھتا ہے، حب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. آپ یہ دیکھیں کہ عرش کے سائے تلے جو 7 لوگ ہوں گے، ان میں 7 طرح کے لوگ، یعنی 7 لوگ نہیں 7 طرح، ان میں سب سے پہلے نمبر کس کا آتا ہے؟ عادل حکمران کا. عادل حکمران، ٹھیک ہے، جو کہ عدل پہ اور انصاف پہ فیصلہ کرتا ہے. اور سب سے بہترین کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ جہاد. جہاد کیا ہے؟ جابر حکمران کے سامنے کلمہ جہاد بلند کرنا، حق بات کہنا، یہ سب سے بہترین ہے. تو اس کا واقعہ ہم لوگ اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کیا تھا. وَكَيْفَ اور کس طرح، يُحَكِّمُونَكَ کیفہ کس طرح کے لیے آتا ہے، کیسے آتا ہے نا، اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت، یا اللہ میں ان کے لیے کافی ہو جائے جس طرح سے شئت، وکیف شئت جس طرح سے تو چاہتا ہے. وکیف اور کس طرح، یحکموک وہ منصف بناتے ہیں آپ کو، وہ حکم بناتے ہیں وہ آپ کو، وہ مطلب کس طرح سے اپنے فیصلے کے بارے میں وہ آپ کو حکم. وعندہم حالانکہ ان کے پاس التورات تورات ہے، فیہا اس میں حکم اللہ حکم ہے اللہ کا، یعنی فیصلہ. یہاں پہ حکم بھی فیصلہ ہی ہے، یہاں پہ اللہ جس میں اللہ کا حکم ہے. ثم پھر یتولون وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک بعد اس کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے
کہ تورات جو اسلام جو ہے نا، اسلام یہ جو دین فطرت ہے، اور یہ شروع سے ہی ایسا ہی ہے، کچھ چیزیں کچھ احکامات بدلے ہیں، لیکن ہمیشہ سے اسلام جو ہے وہ، ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کی تورات اور انجیل میں خنزیر حلال تھا یا مردار حلال تھا یا کوئی اس طرح کی چیز، نہیں، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اور یہ سب چیزیں حرام تھی، شراب بھی حرام تھی، سود بھی حرام تھا، سب کچھ حرام تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کو منصف بناتے ہیں، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ یعنی اس کو آرڈر کرتے ہیں تو وہ پھر جب آپ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جس میں حکم ہے اللہ کا، پھر وہ منہ موڑ، جب آپ اس کے مطابق کرتے ہیں تو وہ پھر جاتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں یہ لوگ ایمان والے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے، انزلنا اتاری ہم نے، التوراۃ تورات، اس میں فیہا، اس میں ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور ہے۔ ہم نور کے پہلے بھی ڈسکس کر چکے، یہ وہی آیت آ رہی جس کو میں نے ایک بار کوٹ کیا تھا کہ نور قرآن کو بھی کہا گیا ہے اور نور تورات کو بھی کہا گیا ہے، اور کئی جگہوں پہ نور یعنی ان بکس کو کہا گیا ہے۔ کیوں نور کہا گیا ہے؟ اس کی روشنی سے ہی تو ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں، اور بالفرض اگر اللہ کے نبی کو نور بالفرض کہا بھی گیا ہے تو نور جس طرح جسمانی طور پہ نور نہیں ہے، ان کا عمل ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ نور کا منبع ہے ہمارے لیے، اس روشنی میں ہم نے چلنا ہے، یہ ہے جی۔ یحکم، فیصلہ کرتے ہیں، بہا، ساتھ اس کے، النبیون، انبیاء، الذین، وہ جو، اسلموا، اسلام لائے تھے، للذین، واسطے ان کے جو، ہادو، یہودی بن گئے، والربانیون، اور رب والے کون تھے ان کے؟ ان کو ابھی بھی ربی بولتے ہیں اکثر، اللہ والے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ والے درویش، وہ ان کو ابھی بھی ربی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علماء، ان کے درویش، ان کو ربانی بولتے ہیں، اور ان کے رب والے، والاحبار، حبر سے نکلا ہے، والاحبار، اور ان کے علماء، فقہا، احبار، اصل میں حبر کہتے ہیں کسی چیز کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرنا، تو ان کے علماء جو درویش تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے مسئلے مسائل کو اپنے جو بھی جیسا بھی انہوں نے بنانا ہوتا بنا لیتے، لیکن یہ پہلے کی بات ہے۔ والاحبار، اور ان کے علماء، فقہا بھی، بما، بوجہ اس کے، جو، استحفظوا، جو وہ محافظ بنائے گئے تھے، یعنی جو نگران بنائے گئے تھے۔ حافظہ کہاں سے نکلا؟ حفاظت کے لیے، جو انہیں نگرانی سونپی گئی تھی، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب کے، وکانو، اور تھے وہ، علیہ، اس پر، شہداء، گواہ بھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فرسٹ میں اپنے انبیاء سے بکس کو سیکھا اور ان کو صحیح طرح سے آگے پہنچایا، یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ جو آگے آ رہی ہے، فلا تخشوا، بس نہ تم ڈرو، الناس، لوگوں سے۔ اس کے بعد انہوں نے، یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے، وکانوا علیہ شہداء، اور تھے وہ اس پر گواہ۔ اب گواہ کا لفظ پھر دوبارہ آ رہا ہے، اور ہم بھی گواہی ہیں، ہم خیری امت وسط ہیں، اور ہمیں بھی اللہ نے گواہ کی بنایا۔ کس چیز پر گواہ تھے؟ حق اور باطل پر، حق بات پر، اس بات پر گواہ تھے کہ یہ سب حق ہے۔ یہ وہ لوگ، ان کا بیان ہو رہا ہے کہ جو کچھ ان میں سے علماء ٹھیک بیان کیا کرتے تھے، بعد میں جو آنے والے علماء تھے انہوں نے ان میں، جیسے مثال کے طور پہ آپ لگا لیں کہ صحابہ اکرام کا دور ہے، سب سے بہترین دور صحابہ اکرام کا ہے، اور اس کے بعد کس کا ہے؟ تبع تابعین کا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خراب دور شروع ہوتے گئے اس طرح سے۔ تو ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، ٹھیک ہے۔ فلا تخشوا، تو نہ تم ڈرو، الناس، لوگوں سے، واخشونی، اور ڈرو مجھی سے، ولا تشتروا، اور نہ تم لو، بآیاتی، بدلے میری آیات کے، ٹھیک ہے، سمن قیمت، قلیلہ، تھوڑی، نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑے مول میں، نہیں ابھی نہیں ہے، چلو جاؤ۔ ومن لم، اور جو، لم یحکم، نہ فیصلہ کرے، بما، اس کے مطابق جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے،
فاولائکا تو بس یہی لوگ ہیں ہم الکافرون وہی ہیں کافر۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے کہ جو اللہ کے آیات کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ یہاں پہ اس میں لکھا ہے پکے کافر، اس میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ لوگ پکے کافر ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں کہ یہ کفر اور ہے، اور وہ جو ایک بالکل سامنے واضح کفر کر دینا وہ ایک اور چیز ہے۔ اس کا میں نے آپ کو کئی بار کہا تھا کہ کفرہ کا معنی نا بہت سارے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر آج کا عالم کوئی مطلب مسئلہ سزا بہت سخت ہے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن اس کا مطلب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے بار بار کفرہ کے معنی کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ کو معنی کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ سمپل سادہ بیٹھے نا تو سارے کہہ دیں گے نہیں وہ تو کافر ہے، پکے کا، اور لکھا بھی ویسے ہی اسی طرح ہی ہوا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی تھوڑی لچک ہونی چاہیے بات میں۔ اسی وجہ سے تو ہم لوگ اتنی سختی کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی کو سنی کو، اور شیعہ کو، اور شیعہ سنی کو، سنی شیعہ کو، اور وہابی ویسے ہی ساروں کو کافر قرار دے دیتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال پھر بھی آیت بہت سخت ہے، اور کون ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ سنیے گا، ان آیات کو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، ان کو سنیے گا کہ وہ کس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جو کوئی اللہ اور اللہ کے مطابق جو کوئی فیصلہ نہ کرے، جو اللہ نے اتارا ہے، کیا اتارا اللہ نے؟ یہ اتارا ہے، یہ چل رہا ہے، اس کا فیصلہ نفاذ ہے۔ ابھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ نہیں کاٹا جاتا۔ کوئی زنا کی کوئی سزا کبھی ملی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ننگے سر اور ننگے منہ اور وہ کس طرح سے پھر رہی ہیں، میں آج دیکھ رہی تھی اس کو، اور وہ جیل میں ہیں، جو فلسطین کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہیں، اور ہر طرح کی برائی کرنے والے دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو تو کبھی کسی نے نہیں پکڑا، چاہے جو مرضی ہو رہا ہے، تو ان کو ہی پکڑنا ہے، تو کتنے برے فیصلے ہیں ان کی۔ بہرحال ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جو ہمارے علماء ہیں یا جو ہمارے ہیں حکمران ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتے، اللہ کے نظاموں کو ہم لوگ برداشت کوئی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت بہت سخت ہے، بہرحال اس سے ڈرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔